السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ محض ایک عورت کی فریاد پر ایک پوری سلطنت ہل کر رہ گئی ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہن کی چیخ نے ایک خلیفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ایک طاقتور سلطنت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ آج آپ ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، ایک ایسی کہانی جو اسلامی غیرت، بہادری اور طاقت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ کہانی ہے خلافت عباسیہ کے 8ویں خلیفہ المعتصم باللہ اور ایک مظلوم عورت کی پکار کی۔ یہ ایک عام دن تھا۔ رومی سلطنت کے شہر اموریہ میں بازار لگا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ انہی لوگوں میں ایک مسلمان عورت بھی تھی جو ایک تاجر کی دکان پر کھڑی سامان دیکھ رہی تھی، لیکن اچانک چند رومی سپاہی اس بازار میں داخل ہوئے۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگے اور پھر ان کی نظر اس مسلمان عورت پر پڑی۔ ان کے چہروں پر خباثت تھی۔ وہ آپس میں مسکرائے اور پھر ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر عورت کے برقعے کو کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ عورت نے چیخ ماری، وہ شرم سے کانپ رہی تھی، لیکن ظالم سپاہی کہہ کے لگا رہے تھے، اس کی بے عزتی پر خوش ہو رہے تھے۔ یہ کہاں کا انصاف تھا، یہ کیسا ظلم تھا۔ مظلوم عورت روتے ہوئے زمین پر گری۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور پھر انتہائی درد بھری آواز میں ایک فریاد کی، اے معتصم، میری فریاد کو آؤ۔ یہ ایک ایسی صدا تھی جس نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ یہ ایک ایسی فریاد تھی جو بغداد کے تخت تک پہنچ گئی۔ رومی سپاہی ہنستے رہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ایک ایسی پکار ہے جو ایک عظیم طوفان کو جنم دے گی۔ خلیفہ المعتصم اپنے سپاہیوں کے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے جھک کر عرض کی، امیر المومنین، رومیوں نے اموریہ میں ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی ہے، اس نے آپ کو پکارا ہے۔ یہ سنتے ہی المعتصم کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پورے دربار میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ سب نے دیکھا کہ المعتصم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، قسم ہے اللہ کی، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اموریہ کو جلا نہ دوں، جب تک اس عورت کی عزت کا بدلہ نہ لے لوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ اعلان جنگ تھا۔ المعتصم نے فوراً لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ پورے بغداد میں طبلِ جنگ بجنے لگا۔ ہر طرف فوجی گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے، تلواریں نیام سے نکل رہی تھیں، نیزے چمکنے لگے تھے اور مسلمان سپاہیوں کے دلوں میں جوش بھر گیا تھا۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ غیرت کی جنگ تھی، یہ عزت کی جنگ تھی۔ المعتصم نے اعلان کیا، ہم اموریہ پر چڑھائی کریں گے اور میں اپنی بہن کو خود چھڑاؤں گا۔ یہ سن کر پورے اسلامی لشکر میں ایک زبردست ولولہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ اسلامی تاریخ کی سب سے زبردست جنگ کے لیے تیاری مکمل ہونے لگی۔ یہ خبر رومی سلطنت میں بھی پہنچ گئی اور وہاں ہلچل مچ گئی۔ کیسے روم کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور کہا، یہ المعتصم پاگل ہو گیا ہے، صرف ایک عورت کی خاطر جنگ چھیڑنے آ رہا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مسلمان حکمرانوں کا وہ دور تھا جب ایک مسلمان عورت کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے پورے شہر کو جلا دیا جاتا تھا۔ المعتصم نے اپنی عظیم فوج کو جمع کیا۔ 90,000 گھوڑ سوار مجاہدین، 10,000 سپاہیوں پر مشتمل اشرافیہ فوج اور تیر انداز۔ یہ ایسا لشکر تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین کو ہلا سکتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا جب خلیفہ المعتصم اپنی فوج لے کر بغداد سے روانہ ہوئے۔ اموریہ کی سرحد پر پہنچے۔ اموریہ کا قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ مضبوط دیواریں، اندر خوراک کے ذخائر اور ہر طرف تیر انداز موجود تھے۔ قیصر روم نے کہا، یہ قلعہ کبھی فتح نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو یہاں شکست ہوگی۔ لیکن وہ المعتصم کو نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو جب کوئی فیصلہ کر لیتا تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتا تھا۔ حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی المعتصم نے بلند آواز میں کہا، آج کے دن اموریہ کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ حملہ شروع ہو گیا۔ منجیقیں آگ برسانے لگیں، تیر اندازی کا طوفان اٹھا۔ گھوڑ سوار فوج بجلی کی طرح حملہ آور ہوئی۔
ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، رومی فوج بھاگ رہی تھی لیکن بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ کیسر روم کو خبر ملی المعتصم کی فوج شہر کے مرکز تک پہنچ چکی ہے۔ کیسر کانپ اٹھا، یہ ناممکن ہے، اموریہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب اموریہ کے خاتمے کا وقت آ چکا تھا۔ المعتصم نے حکم دیا تمام رومی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا جائے، جو مزاحمت کرے اسے نیست و نابود کر دیا جائے، جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کے مرتکب ہوئے انہیں سخت سزا دی جائے، مسلمان قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرایا جائے۔ ایک سپاہی المعتصم کے پاس آ کر بولا یا امیر المومنین وہ مظلوم عورت مل گئی ہے۔ المعتصم کے چہرے پر جلال آیا، کہاں ہے میری بہن؟ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پھر وہی عورت جسے رومی سپاہیوں نے تنگ کیا تھا، جس نے واطسمہ کو پکارا تھا، جسے لگا تھا کہ شاید کوئی مدد کو نہیں آئے گا، آج وہ خلیفہ کے سامنے کھڑی تھی۔ المعتصم نے اسے تسلی دی اور کہا بہن بتاؤ ان ظالموں نے تم پر کیا ظلم کیا؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امیر المومنین جب مجھے رومی سپاہیوں نے تنگ کیا تو میں نے آپ کو پکارا تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا پیغام آپ تک پہنچے گا۔ المعتصم مسکرایا، بہن ایک خلیفہ زندہ ہو اور اس کی بہن کی عزت پر حرف آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ پھر خلیفہ نے وہی رومی سپاہی منگوائے جنہوں نے اس عورت کو ستایا تھا، انہیں میرے سامنے لاؤ۔ رومی سپاہی لرز رہے تھے، امیر المومنین ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ المعتصم نے گرجدار آواز میں کہا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ تمہیں اس وقت رحم نہیں آیا، آج تمہیں بھی رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ المعتصم نے حکم دیا کہ ان تمام ظالموں کو وہی سزا دی جائے جس کے یہ مستحق ہیں۔ اموریہ فتح ہو چکا تھا۔ کیسر روم کے سفیر المعتصم کے پاس پہنچے اور گڑ گڑانے لگے، اے المعتصم ہمیں امن دے دو، ہم آئندہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ المعتصم نے کہا جب تمہیں طاقت ملی تھی تو تم نے مسلمانوں کو ستایا، آج تم کمزور ہو تو رحم کی بھیک مانگ رہے ہو۔ کیسر روم پر چھت رکھی گئی، تمام مسلمان قیدی رہا کیے جائیں گے، رومی سلطنت مسلمانوں کو خراج ادا کرے گی، آئندہ کوئی بھی مسلمان عورت یا مرد ظلم کا شکار نہ ہوگا، ورنہ نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ کیسر روم نے روتے ہوئے یہ شرائط قبول کی، یہ تھی وہ اسلامی غیرت، یہ تھا وہ وقت جب ایک مسلمان عورت کی پکار پر ایک عظیم خلیفہ جنگ چھیڑ دیتا تھا، یہ تھا وہ وقت جب مسلمانوں کی عزت اور غیرت سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی تھی۔ تو ناظرین اگر آج کی ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کومنٹس کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔